عظیم ہستی ہے کہ جن پر اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی فرمائی، اتنی کرم نوازی فرمائی کہ اگر ان سے کوئی سچی محبت کر لے، سچا پیار کر لے، سچی عقیدت رکھ لے، سچا عشق کر لے، خدا کی قسم وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی حاجت روا اللہ ہے، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی عطا سے مشکل کشا بھی بناتا ہے، حاجت روا بھی بناتا ہے، اولاد حقیقی طور پر رب دیتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو بھی اولاد دینے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، ایمان افروز روایت ہے، مختصر دل سے سنیے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیا یا مرشدی 20 سال ہو گئے شادی کو، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بے اولاد بیٹھا ہو، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، 20 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ میں جس محلے سے آئی ہوں، بغداد کے اطراف سے گئی تو کہا میں جس محلے سے آئی ہوں وہاں جو میری ساتھ کی عورتیں ہیں، جس مہینے جس سال میری شادی ہوئی ان کی شادیاں ہوئی تو ان میں کے 14 بچے ہو گئے، مگر میرا ایک بھی بیٹا ایک بھی بیٹی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کر، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، رب چاہے گا تو عطا کر دے گا، اور رب نہیں چاہ رہا تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کر، تقدیر ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ کہا مرشدی صبر کر رہی ہوں، مگر جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، کپڑے دھونے جاتی ہوں، پانی بھرنے جاتی ہوں، میری محلے کی عورتیں، میری سہیلیاں جب مجھے ملتی ہیں تو پھر تانا دیتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں عورتوں میں عادت ہوتی ہے، 20 سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہوئی، یا تو شوہر میں عیب ہوگا یا بیوی میں عیب ہوگا، عجیب و غریب ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا صبر کر رہی ہوں، مگر جب عورتیں تانے دیتی ہیں، عورتیں باتیں سناتی ہیں، عورتیں نازیبہ جملے بکتی ہیں، تو پھر انسان کب تک برداشت کروں گی؟ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور میں بغیر جواب دیے رو دھو کر گھر واپس آ جاتی ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ غوث اعظم جیلانی ہیں، اللہ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ماں کی، اس عورت کی یہ فریاد سنی، فریاد کرتے 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 نا رو پڑی، اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کے سامنے رو پڑے نا تو باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے رو پڑے نا استاد کو بھی رحم آ جاتا ہے، مرید پیر کے سامنے رو پڑے نا تو وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے نا، کہ مرشد کو اتنا پیار آتا ہے کہ مرید کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی بندہ اگر کریم رب کے سامنے روئے، ہاں، پھر جس درد میں ہے اللہ اس سے دور فرما دیتا ہے۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ رو پڑی، اتنے درد سے روئی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر شفقت آئی، رحم آیا، تو آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے اللہ اس عورت کو، اپنی بندی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ مراقبہ کیا، دعا مانگی، اور پھر مراقبہ کیا اور رب کی طرف لو لگائی، اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، الہام ہوا، القاء اس کو کہتے ہیں، دل میں بات ڈال دی گئی۔ پیارے عبد القادر، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، عرش اعظم پر لوح محفوظ میں اس کے ہاں اولاد نہیں ہے،
لہذا میری بندی سے کہو میری رضا پہ راضی رہے اور اس پر صبر کرے. وہی جواب آیا جو جواب غوث اعظم جیلانی پہلے دے چکے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اب جو جملہ ہے نا نیا، میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، یہ دل سے سنیے گا، آپ بھی پہلی دفعہ سننے کے. خدا کی قسم اگر یہ آج کی محفل میں ہم سمجھ گئے نا تو اولیاء سے کبھی بھی ہماری محبت عقیدت ختم نہیں ہوگی. غوث اعظم جیلانی کو جواب ملا، پیارے عبد القادر میرے لاڈلے ولی، اسے کہیے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو اب یہ رب کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، شکر کرے اور بغیر اولاد کے ہی زندگی گزارے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان. ولی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے نا وہ خالی نہیں لوٹتا، یہ یاد رکھیے. یہ ہماری عقیدت میں کمزوری آ گئی ہے. ہاں یہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں ولی کی بارگاہ میں مگر وہاں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں سے جاتے ہیں بھی فلاں مزار پہ جا رہے ہیں مگر وہاں جا کر اپنے آپ کو چیک کرے کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں. مزار کی حاضری بعد میں مگر دنیاوی دیگر کام میں ہم پہلے مصروف ہوتے ہیں. جبکہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہو سب سے پہلے وہ مقصد پورا کرو. یہ کھانا، یہ سیلفی، یہ ویڈیو، یہ سب بعد میں ہو سکتا ہے. یہ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر جانا بھائی، یہ بعد میں ہو سکتا ہے. جس ولی کی مزار پر اتنا دور دراز کا سفر کر کے آپ آئے ہو پہلے اس کی بارگاہ میں حاضری تو دو. لیکن نہیں، کیوں؟ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے. نام یہ کہے کہ میں اوتھل سے فلاں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مگر وہاں کی حاضری چیک کرے، حاضری تب دے گے جب وہاں سے واپس لوٹ رہا ہوگا. یہ عقیدت ہے خدا کی قسم سچی جو اس عورت نے، اس ماں نے غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں پیش کی. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت دیکھے اس کی سچی تھی. پھر غوث اعظم نے کتنا بڑا کمال کیا ہے. یہ اصل عقیدت یہ ہے جو دین ہمیں سکھا رہا ہے. غوث اعظم جیلانی نے فرمایا، اے فلاں تمہارے نصیب میں رب کی طرف سے پیغام ہے. پہلے میں نے اپنی طرف سے دیا تمہیں، اب اللہ کی طرف سے پیغام ہے. تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اب صبر شکر کر کے زندگی گزار. عورت نے کیا کہا؟ کہا مرشد اولاد نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں. یہ ہے محبت. یہ تو مجھے بھی پتا ہے اولاد نہیں ہے، نہیں بات تھوڑی ہے. اولاد نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں. میں اور آپ سوچے کبھی ہم نے ولی کو جا کے یہ کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے تبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں؟ چاہے زندہ ولی کے پاس گئے ہوں، چاہے آپ مزار پہ گئے ہوں، کبھی یہ جملہ یا اپنے دل کا درد ولی سے بیان کیا؟ نہیں. عورت نے کہا مرشدی اولاد نہیں ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے. اگر میری تقدیر میں اولاد ہوتی تو 20 سال پہلے اللہ عطا فرما دیتا، مگر اولاد نہیں ہے. آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو تقدیر میں اولاد نہ بھی ہو تب بھی کریم رب آپ کے صدقے مجھے اولاد عطا فرمائے. اولاد نہیں ہے تبھی تو آئی. اب جب یہ درد سنا نا، اب غوث اعظم کی محبت بڑھ گئی. غوث اعظم جلالی تھے، جلال میں لوٹے کو بھی دیکھتے تھے نا کہ اگر وہ قبلے سے ہٹا ہے تو وہ بھی سیدھا ہو جاتا. جلال سے اگر کسی پہ نگاہ ڈالتے نا جل کے راکھ ہو جاتا. اب یہ جلالی بھی تھے جمالی بھی تھے. اب غوث اعظم نے جب اس عورت کی عقیدت دیکھی، لگا نہیں یہ جملہ کہ مجھے پتہ ہے اولاد نہیں ہے، آئی اس لیے ہوں کہ آپ دلوائیں. اللہ نے آپ کو غوث اعظم بنایا ہے، اولیاء کے آپ شہنشاہ ہیں، ولیوں کے آپ امام ہیں. مولا مشکل کشا کا دست اقدس آپ کی پشت پر ہے. مولا مشکل کشا کی مہر آپ کی پیشانی پر ہے. جب مولا مشکل کشا نے اولاد بانٹی، حسنین کریمین شہزادوں نے اولاد بانٹی، تو آپ بھی تو ان کی اولاد ہیں. میں جانتی ہوں اولاد نہیں ہے، مگر آپ چاہیں تو اللہ ایک دو نہیں
ہزاروں بیٹے بھی اللہ مجھے عطا فرما سکتا ہے۔ جب یہ والی محبت، یہ والی عقیدت دیکھی نا تو غوث اعظم جلال میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں اب عرض کی، سر جھکایا، لو لگائی اور کریم رب کی طرف توجہ کی، اے میرے رب اپنی اس بندی کو اولاد کی نعمت سے نواز۔ اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، پیارے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اسے کہو صبر شکر کرے۔ اب غوث اعظم جیلانی نے کریم رب سے کہا، عرض کیا مولا یہ تو میں بھی جانتا ہوں اولاد نہیں ہے، وہ عقیدہ جو عورت کی ہے، یہ تو میں ہی جانتا ہوں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تبھی تو دعا ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہے تبھی تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہوتی تو نہیں مانگتے نا، ہے ہی نہیں تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ عرض کیا مولا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے مگر بندی تیری ہے۔ اب سنو، عرض کیا مولا یہ بندی تیری ہے اور تیرے بندے کے پاس آئی ہے اور اپنی مرضی سے نہیں، اسے بھیجا بھی تو نے ہے۔ ہاں یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ تیری بندی ہے اور تیرے بندے عبد القادر کے پاس آئی ہے اور خود اپنی مرضی سے چل کر نہیں آئی، اسے تو نے ہی بھیجا ہے نہیں ہے۔ ولی کے پاس ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں نہیں، ولی وہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ اب جلال ہے، اللہ اگر اولاد دینی نہیں تھی تو اس کو بھیجا کیوں؟ یہ ہے محبت ایک ولی کی کریم رب سے، یہ ہے لاڈلا پیار غوث اعظم جیلانی کا خدا سے۔ اگر اولاد دینی نہیں ہے تو اس کو بھیجا کیوں؟ پھر عرض کیا، اب عاجزی کی طرف آئے، تیری بندی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیری بندی تیرے بندے عبد القادر کے پاس آئی اور خود نہیں آئی، تو نے خود بھیجا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو چاہے تو اس کے سامنے مجھے رسوا کر اور چاہے تو اس کے سامنے مجھے عزتوں سے نواز۔ اب عاجزی کی طرف آ گئے، یہ ہے ولی کی محبت، تیری بندی تیرے بندے کے پاس۔ نمبر 2، تو نے بھیجا، اگر اولاد دینی ہی نہیں تھی تو یا اللہ اسے بھیجتا ہی نہ، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اسے بھیجتا ہی نہ۔ اس کے دل میں تو نے ڈالا کہ جا عبد القادر جیلانی کے پاس اور وہاں جا کے دعا کرا، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی آئی ہے، تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ تو اب تو کریم رب ہے، تیری مرضی، مجھے اس کے سامنے رسوا کر یا اس کے سامنے مجھے سرخرو فرما۔ یہ کہا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت کہتی ہے غوث اعظم جیلانی مرشد رونے لگے، جب غوث اعظم جیلانی کو میں نے روتا دیکھا تو میں بھی رو پڑی۔ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ روتے روتے سجدے میں تشریف لے گئے، اتنا روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسو سے تر ہونے لگی۔ آپ فرماتی ہیں اتنے درد سے غوث اعظم جیلانی کو میں نے روتے ہوئے دیکھا کہ مجھے ان پر ترس آیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر گزری، حاتم غیبی سے آواز آئی، میرے بندے عبد القادر اب سر اٹھا، اب تو جو کہے گا کریم رب وہی عطا فرمائے گا۔ اب پتا اس عورت کو کتنی اولاد چاہیے؟ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ اس عورت کو اپنی شان کے لائق 1 2 نہیں 7 بیٹے عطا فرما۔ جب غوث اعظم جیلانی نے کریم رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ 7 بیٹے عطا فرما، ارشاد فرمایا پیارے عبد القادر سر اٹھا، ہم نے آپ کے صدقے اس عورت کی قسمت میں 7 بیٹوں کو لکھ دیا۔ غوث اعظم جیلانی نے سجدے سے سر اٹھایا، اس عورت سے کہا جا کریم رب تجھے اسی شوہر سے اسی وطن سے 7 بیٹے عطا فرما۔
فرمائے گا. غوث اعظم جیلانی کی سیرت پڑھ کے دیکھو, علماء نے لکھا اللہ نے 7 سالوں میں اس باج عورت کو بھی 7 بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کر. جب اللہ نے اسے پہلا بیٹا دیا, یہ وہی تھی جو غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی 11ویں مناتی تھی. یہ وہی عورت تھی جو غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی ہر ماہ 11ویں کرتی تھی, ان کے نام پہ لنگر پکاتی تھی. غوث اعظم جیلانی کی حیات میں بھی کرتی تھی, وصال کے بعد بھی کرتی تھی. اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے اور لوگوں کو بتاتی تھی, لوگوں میرا مرشد شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا وہ لاڈلا ولی ہے کہ ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے یہ خالی نہیں لوٹاتے, بلکہ اللہ ان کے صدقے ان کا حیا فرماتا ہے, اور جو یہ مانگے کریم رب وہی بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا, اللہ والوں سے سچی محبت کیجئے, اللہ والوں سے پیار سچا کیجئے, اللہ والوں سے عقیدت سچی کیجئے, اللہ والوں کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کیجئے. جب ولی کی بارگاہ میں جائیں, چاہے ولی زمین پر ہو مزار میں ہو, ولی کو زندہ سمجھیے, حاضر ناظر سمجھیے, ولی کو دیکھنے سننے والا سمجھیے. جب ولی کو اس عقیدت محبت یقین کے ساتھ آپ سمجھ کر جب ان کی بارگاہ میں مشکل پیش کریں گے, یہ اللہ والے مشکل کشائی بھی فرمائیں گے. جب آپ مصیبت میں ان کو پکاریں گے, یہ مصیبت بھی دور کریں گے. آپ بے اولاد ہیں, یہ کریم رب سے اولاد بھی دلوائیں گے. الغرض آپ دنیا میں مصیبت میں ہو, قبر میں ہو, آخرت میں ہو, یہ اللہ والے اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ یہ اولیاء دنیا میں بھی اپنے مریدوں کی, اپنے محبت کرنے والوں کی مشکل کشائیاں کرتے ہیں. ہاں ہاں قبر میں بھی کرتے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ ان ولیوں کی شان ساری کائنات میں ظاہر کرے گا کہ قیامت کے دن یہ اولیاء بھی اپنے ماننے والوں کی, اپنے مریدوں کی, اپنے محبت کرنے والوں کی سفارش بھی کریں گے, اور اللہ ان کے صدقے اپنے بندوں کو جنت بھی عطا فرمائے گا. تو آئیے مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے, یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ شان ہے غوث اعظم کی, سرکار کا عالم کیا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ شان ہے ان کے غلاموں کی, شان ہے غوث اعظم کی, شان ہے داتا حج میری, شان ہے میرے داتا کی, شان ہے میرے خواجہ کی, یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی, شان ہے میرے مرشد کی, شان ہے غوث اعظم کی, سردار کا عالم کیا ہوگا
فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اعظم کی یہ شان ہے غوث اعظم کی سردار